جی، ہمارے ایک دوست ہیں جوڈیشل ایکٹیویزم پینل انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو کبھی کبھی ازراہ تفنن، چونکہ میں ساری زندگی مزاح کا بڑا مجھے ہمیشہ ایک ملکہ حاصل رہا اور دوست انجوائے بھی کرتے رہے، تو میں انہیں کہتا ہوں بھائی کہ تم چیئرمین، تم تو میں ضرورت نہیں کر سکتا، حالانکہ چھوٹے بھائی ہیں میرے، تو میں انہیں کہتا ہوں تم کم ہی کہتا ہوں لوگوں کو، یا تو بھی کم ہی کہتا ہوں، محبت بہت کرتا ہوں لوگوں سے اور ان کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہوں لوگوں کے بارے میں، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ ہیں جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کے چیئرمین اور میں ہوں ایکسٹرا جوڈیشل پینل کا چیئرمین۔ بھائی سارا ملک ہی ایکسٹرا جوڈیشل جا رہا ہے، اچانک اتنے معاملات طے ہو جاتے ہیں، فیصلے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے بورڈ بیٹھتے ہیں، بیوروکریٹس، اتنے دماغ، سی ایس ایس افسر 30 20 سال کی مشقت کر کے، ریاضت کر کے، بحث مباحثہ کر کے، نہ کر کے، لوگوں کے کیس ریجیکٹ کر کے پکے پیٹھے ہو گئے، جب وہ جا کے کسی مقام پہ پہنچتے ہیں اور اتنے دماغ، صحیح دماغ بھی ہوتے ہیں اس میں لوگ، بد دماغ تو خیر، بد دماغی تو ہمارا ایک عام خاصہ ہے نا، پالیٹکس میں بھی بہت ہے اور باقی شعبوں میں بھی بہت ہے، اس کو تو ایک طرف کر دینا، وہ تو ایک کانسٹنٹ فیکٹر ہے، یعنی وہ ایک مستقل اکائی ہے جو ہمارے ہاں کم ہی ختم ہوتی ہے، بد دماغی جو ہے۔ تو جو لوگ جو اتنے کرنے کے بعد صحیح دماغ لوگ کچھ فیصلے کرتے ہیں، کچھ ایکشن پلان کرتے ہیں، کچھ معاہدے کرتے ہیں باہر کے ملکوں سے، کچھ قانونی رکاوٹیں دور کرتے ہیں، آئین کی تشریحات کی جو غلط سی رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ دور کر کے باہر کے ملکوں سے معاہدے کرتے ہیں، جیسے اورنج ٹرین کا ایک سی پیک کے تحت معاہدہ کیا گیا چین کے ساتھ، جس کو 21 22 مہینے اسی جوڈیشل ایکٹیویزم اور اب تو لوگ کہتے ہیں جوڈیشل مینجمنٹ، جوڈیشل انجینئرنگ، پولیٹیکل انجینئرنگ کم جوڈیشل انجینئرنگ کے ذریعے 21 22 مہینے رکوایا گیا، جس کے نتیجے میں وہ کئی اربوں روپیہ اس کی لاگت بھی بڑھ گئی اور عوام کا ایک فلاحی منصوبہ جو ہے وہ خام خواہ اور ضرورت سے زیادہ تاخیر کا شکار ہوا، اور اس وقت اس میں تمام وہ لوگ جو جوڈیشل ایکٹیوسٹ تھے، جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے، جنہوں نے رکوایا تھا، وہ خود بھی اور ان کے عزیز بھی اس بات کے معترف ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر، بھلے وہ چلو ایک شہر میں چل رہی ہے، اگر یہ کام چلتے رہیں، ملک چلتا رہے اور اس میں رکھنے نہ ڈالے جائیں، اس طرح کی جوڈیشل مینجمنٹ، جوڈیشل انٹرونشن یا جوڈیشل انجینئرنگ نہ کی جائے یا کروائی جائے، ایک تو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے نا، ایک جوڈیشل مرڈر ہم سنتے تھے، ایک جوڈیشل، ہمارے دوست ایک جوڈیشل وہ کیا ہوتا ہے جی، ابارشن کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن میں تو ان چیزوں کی تائید نہیں کرتا، جوڈیشری میرے لیے بڑی محترم ہے، اور ہم تو ایسے دور سے بلانگ میں کرتا ہوں جس میں ہم کبھی سوچتے تھے کہ ہائی کورٹ آف جسٹس، سپریم کورٹ تو خیر بہت ہی بڑی عدالت تھی، ہائی کورٹ آف جسٹس کی ایک ہوتی تھی، انگریزی کا لفظ ہوتا ہے AWE، یعنی دھاک، عزت سے بھی بڑا، یعنی یہ مرتبہ، یعنی عزت و دھاک اور ایک بلند و بالا ایک تصور تھا، یعنی لیکن اب جو لوگ جس طرح کے آج کل وی لاگز ہو رہے ہیں، کوئی عمر عطا بندیال صاحب کو بندیالی ٹولہ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن کچھ باتیں ہیں بھی سچ، کچھ باتیں کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جس طرح جوڈیشل مرڈر ہوا بھٹو کا، اسی طرح جوڈیشل ابارشن ہوئی ایک ایسے ایکٹ کی آف پارلیمنٹ کی جو ابھی پاس ہوا نہیں تھا، اس کی تو دنیا میں نظیر دونوں کی نہیں ملتی، نہ جوڈیشل مرڈر کی بھٹو والے کی، نہ اس جوڈیشل ابارشن کی، اور اب جوڈیشل انجینئرنگ، یہ جو آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی فیصلہ آ گیا ہے، کہ فیصلہ محفوظ تو کیا گیا تھا تقریباً 1.5 ماہ پہلے، 1.5 ماہ سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا اور اچانک وہ غیر محفوظ ہو گیا، یعنی کہ اچانک وہ منظر عام پہ آ گیا، اچانک بند لفافہ کھول دیا گیا، اور فیصلہ کیا آیا کہ جی اس میں نواز شریف کا حق اپیل وہ ختم کیا گیا، سلب کیا گیا، اور پارلیمنٹ کو مکمل نیچا دکھا دیا گیا۔ وہ میں مانتا ہوں کہ 2/3 ہوتی، ترمیم ہوتی، اکثریت ہوتی، لیکن ایک بات سچ ہے، یہ سب لوگ مان لیں
میرے دوست جو بہت زیادہ کچھ لورز ہیں دوسری گروہ کے، یا مجھے کوئی شاید وہ کسی گروہ کا لور سمجھے، میں تو نہیں ہوں، نہ میں ہیٹرز میں ہوں نہ لورز میں ہوں، میں تو پبلک لور ہوں، اور میں نے خود جدوجہد کی ہے، میں نے ملٹری کورٹس بھی بھگتے ہوئے ہیں، میں نے جوڈیشری کو بھی قریب سے دیکھا ہے، اور یقین کریں کہ میں نے اپنی تاریخ میں، اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کسی محکمے کی جرت نہیں ہوئی میرے ملازم سے، کوئی سپاہی سے لے کے آئی جی تک، کوئی رشوت لے سکے۔ لیکن میں نے 4-5 سال جو مقدمے بھگتے ہوئے مختلف عدالتوں میں، بڑی سے چھوٹی، وہاں پہ باقاعدہ افسوسناک بات کر رہا ہوں، میں جج صاحبان کی بہت توقیر اور عزت کرتا ہوں، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جج صاحبان بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ جو اہلمات یا دیگر حضرات ہوتے ہیں، زیادہ تر لو جوڈیشری میں ہوا یہ، لوگ کہتے ہیں بڑی جوڈیشری میں کچھ اور انداز میں کام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، میں تو اس کا کوئی نہ گواہ ہوں نہ الزام لگا سکتا ہوں، میرے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، لیکن وہاں پہ میں نے میسیولی دیکھا، بے انتہا یعنی انداز، ایسے بے انتہا مرتبہ دیکھا کہ جج صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ جو ساتھ ریڈر یا المادیہ جو لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے سامنے جو جالی میں سے وہ پیسے پکڑے ہوتے ہیں اور فراوانی سے پکڑے ہوتے ہیں، کثرت سے، یعنی دن میں اگر کوئی 500 200 کے بھی کچھ 103 ایسے واقعات یا واردات ہو جائیں تو میرا خیال ہے برے وقتوں میں بھی، اور آج کل تو خیر اچھے وقت ہیں، خوشحالی کے ہیں، اس پرانے وقتوں میں بھی وہ 10-15-20 ہزار روزانہ کا وہ غرائی ہو جاتی تھی، اور اب تو وہ 50 ہزار کو تجاوز کرتی ہوگی۔ ایک مرتبہ خود بھی مجھے ناظر برانچ میں جانے کا اتفاق ہوا، تو میرے ساتھ ایک بہت بڑے سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ تھے، تو میں تو ملازم کو بھیجتا ہوتا تھا ان کے ساتھ، انہوں نے مجھے کہا کہ جی 50 روپے دے دیں ان کو، میں کہا جی وہ کس کے؟ انہوں نے کہا جی رشوت کے۔ مجھے افسوس ہوا، میں نے کہا جی پہلے تو بات یہ ہے کہ رشوت تو میں نہ دی نہ کبھی، میں تو اس کا قائل ہی نہیں ہوں، نہ کسی نے جسارت کی، ہاں عدالتوں میں ضرور ببانگے دہل لے لیتے تھے، مجھ سے بھی میرے ملازمت سے بھی یہ ہوتا رہا ہے، لیکن وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ ایک عام چیز ہے۔ میں نے کہا نہیں، بات یہ ہے کہ ایک سرکاری اہلکار کی، ایک جوڈیشل اہلکار کی اتنی کم قیمت، اگر اس کو رشوت نہ سمجھیں، قیمت ہی سمجھیں یا قدر و قیمت سمجھیں تو اتنی کم۔ جب بہرحال یہ بڑی ایک ڈیبیٹ لمبی ہو جائے گی، تو میں وہ کہہ رہا تھا جوڈیشل مرڈر ہوا پہلے، پھر جوڈیشل ابارشن ہوئی، ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا ہی نہیں، تو پہلے بچہ ضائع کر دیا کہ ایکٹ کو بچے سے تشبیہ دے رہا ہوں، اور اب جوڈیشل انجینئرنگ ہے۔ پارلیمان جو ہے وہ بیچاری، میرا خیال ہے ہمارے دوست تو کسی اور ادارے کو ایک کہتے ہیں، ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب، کہ وہ، میں خود اپنے کانوں سے سنا، اگر وہ بھول نہ گئے ہوں تو مجھے معاف، اگر بھول گئے ہیں تو مجھے معاف کر دیں، لیکن میرے کانوں میں ریکارڈ ہے، میرے دماغ میں ریکارڈ ہے، وہ ایک بہت بڑے ادارے کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کنواری دوشیزہ کی طرح ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کنواری دوشیزہ ہے، جس کے ساتھ جو چاہے کھلواڑ کر جائے، یعنی جو ادارہ چاہے کھلواڑ کرتا ہے اور کرتا رہا، تبھی تو میں کہتا ہوں اس میں برے لوگ بھی ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے، یہ چھوڑ دیں اس بات کو، آپ من حیث الانسٹیٹیوشن بات کیا کریں، آپ ایک بات یہ نہ کریں کہ جی پارلیمنٹ میں چونکہ بڑے گندے لوگ ہیں، ڈرٹی ہیں، پیسے والے ہیں اور لوگوں کو استحصال کرنے والے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ جب پارلیمنٹ کو عوام کا منتخب ایوان سمجھیں گے اور تسلسل کے ساتھ اس کو جوڈیشل انجینئرنگ، عسکری انجینئرنگ یا دیگر انجینئرنگ یا انویزیبل انجینئرنگ کے ذریعے یا مصنوعی نظام تنفس کے ذریعے پامال نہیں کریں گے، اس کی پاؤنڈنگ نہیں کریں گے، وہ عوام کو امپاور کرے گی، عوام اچھے فیصلے کرے گی اپنے نمائندوں کے ذریعے، نمائندے بھی اچھے چنے جائیں گے۔ یہ تسلسل تو دیا ہی نہیں جا رہا، دن ہی نہیں دیا جا رہا۔ بھئی کیا ایسی بات ہے ہمارے ذہنوں کے اندر، ایسی کیا ناپختہ کاری یا حسد ہے، رقابت ہے؟ میں ایک بااختیار شخص فرد ہوں جو انسانوں کی تقدیروں کا فیصلہ کرتا ہے، اور میں عوام سے ہی جیلس ہوں، بڑی انتہائی پریشان کن صورتحال ہے۔ اور کیا اس میں یہ ہم کسی حد تک نفی اسوہ حسنہ کے نہیں کر رہے؟
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جن پہ ہماری جان قربان، جنہوں نے ہمیں عجز و انکساری سکھائی، ہم یہ اتنے بااختیار لوگ جو ہیں، تقدیروں کے فیصلے کرنے والے، ان کا پیغام محبت، ان کا پیغام عجز و انکساری، ان کا پیغام شیئرنگ وہ بھول گئے ہیں۔ یہ باتیں تو ہو چکی۔ اب میں ایک بات اور کروں گا، اس میں ویسے عام طور پہ کہتے ہیں دروغ بر گردن راوی، اس سے میں آغاز کروں گا۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کا نام راوی سے ملتا جلتا ہم وزن تھا، تو ایک دن میں نے اپنے کالم میں لکھ دیا دروغ بر گردنے وہی آوی، تو میں نے پورا وہ نام اب نہیں لوں گا، ظاہر ہے وہ تو دنیا میں اب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کی آل اولاد مجھ سے ناراض ہوگی، لیکن یہ میں نے کیا، یہ شرارت میں نے کی، کیونکہ وہ بہت شرارتی تھے، مجھے بھی طنزیں جھکتا کر دیں، اجگاں کرتے سن، میں نے بھی اجگیں کر دیں۔ تو ایک دن بڑے ٹپرے تھے، تو میں نے کہا دروغ بر گردنے آوی، تو میں نے انہیں کہہ دیا، تو ایک دم ٹھپ ہو گئے بہ گئے محفل میں کہ یا تو ہن بہت سدھا ہی ہو گئے ہیں، تو وہ میں نے کالم میں بھی لکھ دیا۔ اب میں دروغ بر گردنے راوی کیوں کہہ رہا ہوں کہ میرے ایک دوست ہیں راوی ہیں اس کے، ان کے پیچھے بھی کسی نے ان کو بتایا ہوگا، میں ان کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتا ہوں، لیکن بعض کا وہ کچھ بڑی تہلکہ میز باتیں کر جاتے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں سے آتی ہیں ان کے پاس۔ عبداللہ طارق سہیل صاحب، عبداللہ طارق سہیل صاحب کو میں سلام کہتا ہوں، اگر وہ سن رہے ہیں یا ان کے چاہنے والے ہیں۔ میں نے اور انہوں نے اکٹھے جنگ اخبار میں کچھ عرصہ کام کیا ہے، اور میری رفاقت دیکھا جائے تو چونکہ شعبہ صحافت سے میرا ابھی تک جاری ہے سلسلہ، تو اس لیے میں کہوں گا کہ اگر وہ کسی اور اخبار میں بھی چلے گئے، لیکن عملاً ہم 40 سال پرانی رفاقت ہماری ہے، اور وہ اب تک جاری ہے، یعنی ہمارے رابطے رہتے ہیں آپس میں، اور ان کے میں پروگرام باقاعدہ دیکھتا ہوں، اچھے ہوتے ہیں، گو کہ ایک خاص نظریہ رکھتے ہیں، اور انہیں پی ٹی آئی کے لوگ تو میرے خیال شاید بد دعائیں بھی دیتے ہوں گے، کیونکہ وہ ان کا بیل کو کچا چھٹا ایسے کھلے آسمان تلے کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ اب انہوں نے جو کچا چھٹا کھولا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کاشانہ سے مبینہ طور پر نو عمر لڑکیاں بھی، جو نوخیز لڑکیاں، کماری لڑکیاں بھی عمران خان کو زمان پارک میں بھیجی جاتی تھی۔ اب یہ کیا ماجرا ہے، پہلے تو مجھے تو اس کے بارے میں کوئی اوتھینٹک خبر نہیں ہے، لیکن عبداللہ طارق سہیل اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو میں بڑا پریشان ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا رہا ہے۔ کیا ہوس جو ہے وہ اس حد تک تھی، پائی جاتی تھی وہاں پہ، تو کیا لوسیفر انگریزی میں اس کو کہتے ہیں، وہ آپ بعد میں ڈکشنری میں دیکھ لیں، ویسے تو ہم پنجابی میں لوفر پن کہتے ہیں، تو کیا لوسیفر پن اتنا زیادہ عروج پہ تھا زمان پارک میں؟ انتہائی افسوس ہو رہا ہے کہ اگر ایسا ہے، اور اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ اب بشرا بی بی کی ڈائری کی بھی بات ہے، اور ڈائری کے بقول تو وہ حکم جاری ہوتے تھے، لیکن ہمارے ہاں یہ صحیح ہے کہ ڈائریاں بنتی بھی ہیں، لکھی بھی جاتی ہیں، چھپا بھی لی جاتی ہیں، فیبریکیٹ بھی کر دی جاتی ہیں، یعنی کہ کسی کے کو ظاہر کر کے جی اس نے لکھی ہے، لیکن اس کا فورینسک ہو سکتا ہے، وہ تحریر جو ہے اگر اس کے سیمپل لے لیے جائیں تو پتہ چل جائے گا، ایک سیکنڈ میں بلکہ چند سیکنڈوں میں پتہ چل جائے گا فورینسک لیب سے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں خود فورینسک سائنس کی لیب پہ گیا، تو ڈاکٹر اشرف ہمیں کہنے لگے کہ آپ تھوڑا سا ہٹ کے، جو میرے اور دوست بھی تھے، اس یہاں سے چلیں کیونکہ آپ کا ڈی این اے ہماری مشین کیچ کر لے گی، یعنی دنیا کی جدید ترین مشینری، یہ شاید پرویز الہی یا شہباز شریف ان کے ادوار میں لگی، وہ کہ ہمیں شہباز شریف کے ادوار میں وہ وزٹ کرایا گیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس میں شاید ان سے ماضی کی حکومتوں کا بھی ایک کوئی کاوش شامل تھی۔ اب مجھے یہ ڈائری سے یہ بھی یاد آیا کہ میں بھی اٹک جیل میں بند رہا ہوں، اٹک قلعے میں بھی بند رہا ہوں، تو ہمارے اس وقت کے جو سپرنٹینڈنٹ تھے وہ آرمی سے تھے، اور ان کے پیچھے کوئی پریشر تھا، اسی طرح ہی یہ کچھ لوگوں کے بارے میں لوگوں کو ایسے اوپینین بن جاتی ہے کہ یار یہ بڑا فن خواہ ہے، یعنی مجھے بھی وہ سمجھتے رہے بڑا فن خواہ ہے، یہ بڑا سی ایس ایس افسر ہے، بڑا بندہ ہے، یہ مجھے ملٹری کورٹ کے پریزیڈنٹ اس وقت کہا تھا، اور میں کہا جی میں آپ کی حراست میں ہوں، اکیلا ہوں، تنہا ہوں، آپ کے پیچھے پوری اسٹیبلشمنٹ ہے، پورا پاورز ہیں، اور
لامتناہی کہہ لیں، چلو انورٹڈ کاماز ہیں، پاز ہیں، کوئی آپ کو چیلنج نہیں کر سکتا، تو آپ کا میرے سے آڈا کیا بنتا ہے؟ تو یہ آڈا ہی میرا خیال ہے ہمارے ملک میں چل رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ پارلیمنٹ سے، عوام سے خام خواہ کا آڈا ہے سب کا، وہ آڈا کب ختم ہوگا؟ یہ آپ یا دعا کریں تو، یا پھر میرا حال 5-6 پرائم منسٹر کوئی تھوڑا جہا زور پھڑن تے پھانسی لگن تے شاید کوئی دوسرے پاسے دوسرے فریقہ نو کو ہوش آئے کہ یار کچھ میرا حال ساڈے اندر بھی غلطیاں نے، کچھ شہر دے لوگ تے زیادہ کچھ سانوں بھی اندر، ساڈے اندر بھی بے ضمیری سی بہت زیادہ۔